السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت و بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وزیرستان سے منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وزیرستان میں ہی پیدا ہوا اور مجھے اپنے شہر سے بہت محبت تھی، اور میں یہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات بہت خراب تھے کہ مجبوراً مجھے اپنے والدین اور بہنوں کی خاطر ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دہشت گردی بہت بڑھ چکی تھی۔ مجبوراً ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجبوراً ہمیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر اور اوپر کی طرف پہاڑوں پہ جا کے پناہ لینی پڑی۔ خیر، ہمارے بہت سے دوست ایسی فیملیز تھیں جو اپنے ایریے کو چھوڑ کے، جہاں پر دہشت گردی زیادہ تھی اور جہاں دہشت گردوں کا خطرہ تھا، اس علاقے کو فی الوقت چھوڑ کے ہم لوگ اونچائی کی طرف آ گئے۔ وہیں پہ اپنا بسیرا کیا اور وہیں رہنے لگے کہ جب تک حالات صحیح نہیں ہو جاتے ہم لوگ وہیں پر رکیں گے۔ خیر، کافی لوگ فیملیز اوپر کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوست نے کہا کہ یار، آج تو چاند کی روشنی بھی بڑی خوبصورت ہے، راتیں بھی اچھی ہیں، ہلکی ہلکی سردی ہے، تو کیوں نہ اوپر اور اونچائی کی طرف چلا جائے۔ ہم لوگوں کو ویسے بھی پہاڑوں کی اونچائیاں اور وادیاں بہت پسند تھیں۔ ہم اکثر پہاڑوں کی اونچائیوں پہ اینڈ تک چلے جایا کرتے تھے۔ تمام دوست اکٹھے ہوئے اور ایک دوست نے کہا کہ ہم اس غار کی طرف جاتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہم اس طرف نہیں گئے۔ تو ہم سب دوست مل کر پہاڑ پہ ایک غار تھی جہاں اکثر ہم جایا کرتے تھے، وہیں اسی سائڈ پر چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر ہم نے آگ جلائی اور سارے دوست مل کر بیٹھ گئے۔ سردی بڑھ رہی تھی، موسم بہت اچھا تھا اور نظارے بھی بہت خوبصورت تھے۔ پہاڑوں کے پاس اکثر اونچائی میں بہت مزہ آتا تھا، نیچے بہت ہی خوبصورت نظارہ پہاڑی علاقہ نظر آتا تھا، اور آسمان جو بہت ہی قریب لگتا تھا، اور سردیوں میں وہاں بون فائر کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وزیرستان میں پہاڑی علاقے بہت ہی حسین ہیں۔ میں نے اپنے ایک کزن سے کہا کہ میں نے کسی دوست سے سنا ہے کہ یہاں پر پہاڑی علاقوں میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سی کریچر دیکھی گئی ہے۔ میرا دوست بولا کہ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں اور یہاں سے گزرنا آنا جانا ہماری شروع سے عادت رہی ہے، اور ہمارا یہ کوئی نیا علاقہ نہیں ہے۔ اچانک اسی بات پہ، اسی ٹاپک پہ جنات کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں سٹارٹ ہو گئی۔ ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ رائے دے رہا تھا۔ بات چلی رہی تھی کہ اچانک ایک اور دوست بولا کہ شاید تم لوگ یہ نہیں جانتے، لیکن یہ بات یہاں مشہور ہے کہ اس پہاڑوں میں ایک بہت جوائنٹ قسم کی کریچر نظر آتی ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے دیکھی بھی ہے۔ نہ وہ انسان ہے اور نہ جانور، یوں کہہ لو کہ وہ آدھا انسان اور آدھا جانور نظر آتا ہے، اور بعض اوقات وہ روپ بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ سب چیزیں لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہیں۔ میں نے فوراً بولا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جنات ہیں۔ کہتے ہم سب لوگ اسی طرح سے بات چیت کر رہے تھے کہ دوسرا دوست نے ایک دم وضاحت کی کہ بالکل حدیث شریف میں موجود ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اونچائیوں پر خاص کر جنات بستے ہیں، وادیوں میں، ویرانوں میں اور ایسی جگہوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ایز اے مسلم اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ نے اس مخلوق
کو بھی ایک وجود عطا کیا ہے۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اچانک سے میری دوست نے کہا کہ نیچے دیکھو، ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل ہم پہاڑ کے کافی اونچائی والے حصے میں تھے، نیچے ہمیں بڑے بڑے پتھر بھی چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سی چیز، یعنی انسان کی طرح ہی تھی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم پوری طرح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وہ پہاڑوں کی طرف سے چلتے ہوئے اس پتھر کو اپنے پیروں سے پھلانگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ پتھر، ایک ایک پتھر 6-7 فٹ کا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، صحیح کہہ رہے ہو۔ اتنے میں دوسرا دوست ایک دم بولا کہ خاموش رہو اور ٹارچ کی روشنی بھی اس طرف نہ ڈالو، اگر اس مخلوق نے ہمیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، اور ہم جانتے نہیں تھے کہ وہ ہے کیا، اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ خاموش رہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور تھوڑے آگے چلتے ہوئے کسی پتھر کے نیچے ایک دم وہ مخلوق ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بتاتے ہیں غائب ہو گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ دراصل یہ کوئی جنات ہے۔ رات کا وقت تھا اور جو نظارہ ہم سب نے دیکھا وہ کوئی عام نظر نہیں آنے والا نظارہ تھا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی اور حرکت تھی۔ جو بھی تھا، اب وہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں اس جگہ سے ابھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم جب پہاڑ اتریں گے تو ہمیں اسی راستے سے کراس کرنا ہوگا۔ جہاں پر وہ مخلوق گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اور ویٹ کر لینا چاہیے، لیکن کچھ دوستوں کا مشورہ تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ مالک ہے، ہم اس راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ خیر، سب کا مشورہ یہی تھا کہ ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو ہم سب دوست نیچے کی طرف اترنے لگے۔ لیکن وہ کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم جیسے جیسے اسی ایریا کی طرف جا رہے تھے، ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی ہے، ایک دم جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور ایسا لگا کہ جیسے بہت تیز ہوائیں چلنے لگی اور ہمارے کانوں کے پاس سے کوئی سیٹیاں بجاتا ہوا گزر رہا ہے، یعنی عجیب و غریب سی آوازیں، شور اور عجیب سی فیلنگز ہمیں ہو رہی تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جگہ تھی تو بھاری، اور اس چیز کو ہم دیکھ بھی چکے تھے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے اور ہمت کر کے ساتھ ساتھ کلام پاک پڑھتے رہے، اور نیچے کی طرف ہم لوگ خیر و عافیت اپنے گھر تک پہنچے۔ جی تو ویورز، یقیناً آپ کو یہ ہارر اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔